اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج مئی 1983 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحدید کی آیت 28 سے ہو رہا ہے. 57/28. آغاز درس سے پہلے ضمن پھر عرض کر دوں، پچھلی دفعہ میں نے یہ بتایا تھا ایک استفسار کے جواب میں کہ یہ شب برات جو ہے، یہ اس کے متعلق یہ حضرات بھی کچھ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس واقعہ کی تقریب میں ہے. تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں نوافل زیادہ پڑے جاتے تھے، یہ ایک دن کا روزہ رکھا جاتا تھا. اس دن میں یہ کیوں کیا جاتا تھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ دراصل یہ جو آتش پرست ایرانی مسلمان ہوئے اور ان میں سے یہ برامکا جو تھے عباسیوں کے، یہ وزیر بھی آ کے قائم ہو گئے. تو یہ انہوں نے اپنی وہ جو حوث تھی آتش پرستی کی اور وہ مجوسیت کے جو جذبے تھے، ان کی تسکین کے لیے آپ کا سارا اسلام ہی انہوں نے بدل دیا تھا. اور اسی ضمن میں یہ ایک تہوار جسے آپ کہتے ہیں، آتش پرستی تو اب تک جاری ہے، یہ آتش بازی آپ کے یہاں چلی آ رہی ہے. تو انہوں نے اصل میں جو تکبیر کا ان کے ہاں عقیدہ تھا اور وہ ان کے مذہب کی بنیاد اس پہ تھی، تو اس کو ایک اسلامی نام دینے کے لیے یہ روایات وضع کی کہ اس رات سال بھر کے لیے جو کچھ کسی کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے تو وہ شروع سے ہی لکھا گیا ہوتا ہے، تو وہ اس دنیا کے سطح پر اس کو نازل کیا جاتا ہے سال بسال تقدیر کے متعلق. تو یہ عجیب چیز ہے. ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے ان حضرات کو جب کچھ کارنر کیا جائے اور کوئی راستہ نہ ملے نکلنا کا، تو بڑے عجیب قسم کے دلائل لاتے ہیں. یہ ریڈیو پہ بھی ایک دفعہ ایک صاحب نے تقریر کی تھی اور عام طور پہ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب اس کا تو قرآن کریم میں ذکر آیا ہے. قرآن میں ذکر بہرحال جی کہاں آیا ہے؟ کیا لکھے سورہ دخان کو دیکھیے، 44ویں سورت ہے یہ. میں نے عرض کیا آپ حیران ہوں گے کہ اس تقریب پر ریڈیو پر یہ ایک چیز جو تھی قرآن کے درس کے سلسلے میں یہ چیز کی گئی اور پھر عام طور پہ یہ دہرایا جانے لگا. سورہ دخان میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں. اور قرآن وہ ہے جو حق اور باطل میں تفریق کر کے امتیاز کر کے بتا دیتا ہے، الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے. تو کہا کہ یہ ہے وہ رات شب برات کی جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ سورہ دخان میں واضح ہے. کہا گیا کہ صاحب قرآن نے تو خود کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رات رمضان کے مہینے میں آتی، تو وہ تو رمضان میں ہے قرآن کہتا ہے. اور یہ اس سے پہلے ہی شعبان کی آپ کہتے ہیں کہ 15 تاریخ، تو یہ تو قرآن کی اس کے خلاف چلا گیا. کہنے لگے نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ دونوں ٹھیک ہیں. اچھا جی، وہ کیسے ٹھیک ہیں کہ یہ دونوں؟ وہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہم نے کیا، تم کہتے ہو شعبان کی اس تاریخ کو یہ نازل ہوا، اور کہتے ہو کہ قرآن میں یہ بھی ہے قرآن میں وہ بھی ہے. تو کیا بات ہے قرآن کی؟ کہ جی یہ کیسے ہوا، دونوں کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہہ لیں گے دونوں ٹھیک ہیں. یہ شعبان کی اس رات کو جو یہ سورہ دخان میں کہا گیا ہے، قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان کے اوپر نازل کیا گیا، تو یہ وہاں آ گیا. یہ تو آ گیا شب برات والا قرآن، اور وہ شہر و رمضان والا جو ہے وہ پہلے آسمان سے پھر آہستہ آہستہ 23 سال میں رسول اللہ تک پہنچا. تو یہ اس طرح سے نازل ہوا تھا قرآن.
عزیزان من، یہ حضرات بسم اللہ کے گنبد میں بستے ہیں، اپنے ساتھ ہی مواقع کرتے ہیں، اپنے یہاں مختلف فرقوں میں مناظرے ہوتے ہیں، یا خود ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بالکل، ان کو کیا پتا ہے؟ تو کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا؟ دنیا کے مستشرق اور غیر مسلم دانشور جو وہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی ان خرافات کی بنا پر اسلام کے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں وہ ان تک تو کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے، اسی لیے انہوں نے انگریزی کو حرام قرار دے دیا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ لوگ کہتے کیا ہیں۔ لیکن جنہیں پھر ان کا جواب دینا پڑتا ہے ان کے لیے تو دشواری ہوتی ہے۔ وہ تو یوں سمجھیے اس دور میں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ایک چیز بہرحال یہ عام ہو گئی کہ یہ روایات جو ہیں یہ دین کی بنیاد نہیں ہیں۔ ان کے لیے یہ سمجھیے کہ جو روایت قرآن کریم کے مطابق ہوگی اس کے متعلق تو کہا جا سکے گا کہ یہ رسول اللہ کی ہو سکتی ہے، یقینی طور پر اس کے متعلق بھی نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ نے تو اپنی روایت کا ایک روایت بھی حضور نے خود منتخب کر کے امت کو نہیں دی، اور قرآن سارے کا سارا مدون کر کے دیا۔ لیکن بہرحال یہ بات تو ہو گئی کہ اس کے پرکھنے کا یہ ایک پیمانہ ہے کہ جو اس کے مطابق ہے اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کو تو فوراً ہی مسترد کر دینا چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی بنا پہ آپ ان غیر مسلم معترضین کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی چیز اختلافی نہیں ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے اور یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ بہرحال میں نے کہا کرتا ہوں، چھوٹا ہوں بڑی بات میں نے، کیونکہ یہ ایک مشن اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ میرے پاس آتے ہیں یہ لوگ باہر کے بھی، ان کے ہاں کے اچھے اچھے دانشور مستشرق، انہوں نے بڑا ہی مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام ان کے نزدیک انہی روایات پر اور فقہ پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ تو ان کے سامنے جب یہ اصول رکھا جاتا ہے قرآن کا، تو آپ حیران ہوں گے کہ اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آیا ہو اعتراضات لے کے اور پھر گیا نہ ہو دل کی تسکین کے ساتھ۔ قرآن تو اطمینان قلب کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہا کرتے ہیں اس کے لیے کہ شب برات یہ ہے، اور اصل مسئلہ تو وہ حلوے کا ہی ہے۔ وہ ہے تو وہ بات خلیل جبران کی، وہ عجیب شخص تھا، یہ لبنان کا وہ شاعر تھا، اس کی نظموں کے ترجمے بھی ہو گئے ہیں۔ ایک لفظ ہے کہ جنت کی دیوار کے اوپر میں اور شیطان جھانک رہے تھے، تو اندر کیا دیکھا؟ حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر ملا بیٹھا ہوں رہا تھا۔ یہ عجیب شخص تھا۔ قرآن کی اس کی کوئی سند نہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نازل ہوا تھا قرآن، یہ دیکھیے سورہ دخان میں، اور وہ اشرف اللہ سے وہ پہلے آسمان سے آیا۔ عزیزان من، ان پہ بھی کوئی تنگ کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ بہرحال دل واسطہ کہیں قرآن تک نہ جا پہنچے، ورنہ انہیں بتایا جائے کہ یہ کیا انداز ہے تمہارا بات کرنے کا۔ کہ لوح محفوظ سے ایک دفعہ پہلے اللہ میں یہ آسمان اول کے اوپر آیا تو کیا اس کے بعد معاذ اللہ تھک گیا، پھر آگے نہیں چل پڑا، اور وہاں سے آسمان اول سے پھر آہستہ آہستہ 23 سال میں رسول اللہ تک پہنچا۔ اور قرآن کہتا ہے اپنے متعلق کہ جبریل نے اسے رسول اللہ کے قلب پر نازل کیا۔ اور جب قرآن نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو جو کچھ بھی کہو رمضان کے مہینے میں تو کہو۔ لیکن یہ شعبان کے مہینے میں یہ نازل ہو رہا ہے۔ اب جب بتا یہ کہا کہ صاحب یہ تو اس کے خلاف جاتا ہے، تو کہنے لگے نہیں صاحب یہ 2 دفعہ نازل ہوا تھا۔ بہرحال یہ ہے ساری حیثیت اس کی عزیزان ماضی، یہ سارا اجمی اسلام ہے، قرآن کا اسلام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلام نہیں ہے۔ تو بہرحال اب درس میں بات آ گئی جی۔
44 نمبر کی دخان، سورہ دخان کی پہلی 3 آیتیں ہیں. سورہ دخان میں نے عرض کیا تھا 44 نمبر ہے اس آیت کا. 44/1 سے 4 تک ہے جی. درس میں سورہ حدید کی آخری آیت آ گئی تھی، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ آخری آیات جو سورت کی ہے ان میں کچھ ملخص بیان کر دیتا ہے، ارتکازاً کنسنٹریٹ کر کے کوئی چیز جو کہنی ہوتی ہے اسے وہ کہتا ہے، اور پھر اگلی سورت آتی ہے. تو یہ آخری صورتیں ہیں جن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور آگے ہے وآمنوا برسولہ. یہ بڑی اہم چیز ہے. اے ایمان والو، یعنی مخاطب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والو، اور ان سے کہا کیا جاتا ہے آمنوا برسول، ایمان لاؤ تم رسول پہ، یعنی مخاطب کیا جاتا ہے اے ایمان والو، تاکید کی جاتی ہے کہ ایمان لاؤ تم. اور یہ ایک مقام پہ ہی نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ درس میں کئی دفعہ آ چکا ہے. یہ متعدد مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا سے بھی کہا گیا اور ایمان لانے کی دعوت تو رسول اللہ سے بھی کہا گیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ. اور یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا یہ کہہ کر تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ آمنو پہلا جو ہے اس سے مراد ہم مسلمان ہیں. کہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے آنے والو، تمہارا ایمان نہیں ہے، ایمان لاؤ. اور ہم پہ تو یہ آیات بالکل صحیح منطبق ہوتی ہے صاحب. یعنی ویسے رسول بھی اگر آپ دیکھا جائے تو ہم میں سے کوئی رسول طور پر بھی ایمان لایا ہے. ایک غیر مسلم کو مسلمان ہونے کے لیے بہرحال ایک رسم تو ادا کرنی پڑتی ہے. 4 کلمات جو ہیں یہ کلمے پڑھنے پڑتے ہیں، اس کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے. ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا ہوتا کہ جائے کہ جو ایمان کی شرط ہے اس کو پورا کیا جائے. اور آپ کو یاد ہے کہ قرآن نے جو کہا تھا اعراب کو، ان بدوؤں کو، کہ یہ کہتے ہیں ہم آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہو یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ کہیں کہ صاحب ہم اسلامی مملکت کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. کیوں نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ولکن لا يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا. تو مسلمان کہلانے کا تو حق اس کو ہوگا جس کے دل کی گہرائیوں تک ایمان پہنچا ہوا ہو. قرآن خود کہہ رہا ہے ان سے کہ ابھی نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تو ہم نے تو ویسا ایمان بھی ہم تو نہیں لائے جیسا کہ وہ اعراب لے آئے ہوئے تھے. بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر تو کر دیا تھا ان قوانین کے سامنے. اور عزیزان من، نہ تو صرف قوانین اسلام کہلا سکتا، صرف نہ قوانین کی عطایت صرف اسلام کہلا سکتی ہے. یہ تو پورے کا پورا اسلام جو ہے نافذ کرنا ہوگا آپ کو ساری زندگی کے اندر. مخلوق اس علم کاف پتن، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے تو پھر اسلامی کہا جائے گا. تو بہرحال کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرو. یہ جو ہے نا اللہ سے ڈرو، یہ بڑا غلط تصور دیتا ہے. عزیزان من، اللہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے ہر وقت آدمی ڈرتا ہی رہے، کامتا ہی رہے. وہ قرآن تو اس معاشرے کی جس میں قوانین، جس میں نظام خداوندی کے پورے کا پورا نافذ ہو، اس معاشرے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس میں کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. خوف کیا، وہ تو حزن بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال اس معاشرے کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے کہ خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا. ایک طرف تو یہ بتائے اور دوسری طرف ہم قدم قدم پہ کہیں کہ صاحب وہ ڈرتے رہتے ہیں، خدا سے خوف ہوتا ہے ان کو. یہ بات نہیں ہے عزیزان من. خدا
ڈر اور خوف کا مقام نہیں. یہ تو ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان کے دل میں ایسا ڈر ڈالتے ہیں خدا کے متعلق بھی ہو, پاگ آیا ہو, نیکی آئی ہو, پتہ نہیں کی کچھ آ گیا, انہوں نے ڈرا کر کچل کر رکھ دیتے ہیں ان کی ذات کو. اور پھر ہمارے ہاں تو شروع سے آخر تک ڈر ہی ڈر ہے. ایک قدم آپ بے خوفی سے نہیں نکل سکتے باہر. ڈر تو چھلانے کی طرح ہم سب کے ساتھ کرتا ہوا ہے. شر مستطیرہ قرآن نے کہا تھا کہ وہ دور بھی آئے گا جب کہ شر اڑ کر لگ جایا کرے گا. تو خوف تو سب سے پہلی علامت ہے شر. قرآن نے یہ چیز کہی ان لوگوں سے. یہاں بھی تقویٰ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو اللہ سے. وہ اللہ سے ڈرو نہیں, تقویٰ کے معنی ہوتا ہے احتیاط سے بچ کر خطرناک گھاٹیوں سے کاشسلی نکل جانا, احتیاط کے ساتھ. یہ ڈرنا نہیں ہوتا کسی چیز سے. احتیاط جو برتی جاتی ہے, آگ کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو ذرا ہٹ کے گزرتے ہیں, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. کانٹوں والی باڑ کے سیاحت میں گزرنا ہو اور جو اربوں والے کپڑے ہوں ڈھیلے ڈھالے, یہ اس کا مفہوم خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تشبیہ سے سمجھایا تھا کہ تم جب ایسی ڈنڈیوں سے پگ ڈنڈیوں سے گزرتے ہو جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزرا کرتے ہو. انہوں نے تو بتایا نا کہ صاحب ہم یوں کپڑے کو لپیٹتے ہیں, اس طرح سے احتیاط سے جاتے ہیں, کہتے ہیں اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. تو واتق اللہ جہاں آئے گا اس کے معنی ہوں گے کہ قوانین خداوندی کے توڑنے سے, کی زرکشی سے, کی خلاف ورزی سے جو وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں, تخریبی نتائج, ان تخریبی نتائج سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے گا وہ تقویٰ ہوگا خدا کا. اور اس اللہ کا تقویٰ اس لیے کہ وہ کسی غیر خداوندی کے تو قانون کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو تسلیم کرو اور اس کی اطاعت کرو, اس لیے وہ تو سوال ہی نہیں. اطاعت تو قوانین خداوندی کی ہے, اور اس میں یہ تاکید یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی کے جو نتائج نکلنے ہیں, سینکیاں کھانے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو ذہن میں رکھو اور پھر سینکیاں نہ کھاؤ. یہ ہوا تقویٰ. آمین برسول. اس انداز سے ایمان لاؤ اس پیغام پر, اس تعلیم پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجی ہے تمہیں. اگر ایسا کرو گے تو یہ کہ تم کفلین من رحمت ہی, تمہیں دو حصے وہ دے گا, دوہرا ثواب دے گا اپنی رحمت سے. رحمت تو آپ کو پتا ہے کہ سامان نشو و نما کو کہتے ہیں دوہرا, اور وہ تو قرآن میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس دنیا کے اندر بھی شادابیاں, کامرانیاں, کامیابیاں, اور اس کے بعد کی زندگی کے اندر بھی فلاح اور فوز. تو یہ دونوں زندگیوں, دونوں جہانوں کی برکات اور نعمات جہاں ملتی ہیں, قرآن نے اسے کفلین کہا ہے. دو حصے ملیں گے تمہیں, دوہرا حصہ ملے گا تمہیں, یہاں بھی وہاں بھی یہ ملے گا. اس زندگی میں کیا پوزیشن تمہاری ہوگی؟ اللہ نے مان جماعت مومنین کی ذمہ داری ملاحظہ کرنا. ایک تو یہ چیز ہے کہ خود قرآن پر ایمان لاؤ, قرآن پہ غور و فکر کرو, سمجھو, اس کے مطابق عمل کرو. یہ تو ایک فرد کی زندگی ہو گئی. فرد ہی کی نہیں, آگے بھی بڑھے یہ تو خیر مسلمانوں کی جماعت کی, جماعت مومنین کی زندگی بھی یہی سمجھو. خود قرآن کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. قرآن کہتا ہے کہ تم اگر اس طرح کے تقویٰ اختیار کرو گے اور تمہیں حسنات اس زندگی کی دی جائیں گی تو پھر فریضہ تمہارا کیا ہوگا؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ, ایک ایسی روشنی تمہیں دی جائے گی. اور قرآن کریم نے ہر مقام پر, مختلف مقامات پر خود قرآن کو روشنی کہا ہے, نور کہا ہے, خدا کی رہنمائی کو نور کہا ہے, اور اسی کی ضرورت ہوتی. اس نے کہا ہے کہ قرآن کا, اسلام کا منشا یہ ہے کہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے آئے, تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. اس سے زیادہ جامع, اس سے زیادہ واضح مثال کوئی نہیں ہو سکتی. اور تو میں نے عرض کیا تھا
کہ ہر جگہ قرآن نے ظلمات کہا ہے، تاریکیاں جمع کی سیغے میں کہا ہے، اور روشنی نور واحد کے سیغے کے اندر ہے۔ تاریکیاں ہزار قسم کی ہو سکتی ہیں، روشنی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے۔ صحیح جواب ہمیشہ ایک ہوتا ہے، غلط جواب دوسری ہو سکتے ہیں۔ صحیح نشانہ ایک ہی ہوتا ہے، غلط نشانہ سینکڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ سارے ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں۔ نور ہے قرآن، نور کی خصوصیت وہ خود روشن ہوتا ہے۔ کسی دیے کو، اب تو دیے ہوتے ہی نہیں گھروں میں، لیمپیں بھی نہیں ہوتی، کسی بلب کے متعلق بتانے کے لیے کہ وہ اگر جلتا ہو وہ تو کہ وہ بلب ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، وہ بلب خود اپنی ذات، اپنی ہستی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اس روشنی سے جو دے رہا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کوئی دیا لے کے آپ روشنی کے بلب کو تلاش نہیں کرتے پھر رہے، یا لوگوں کو دکھانا ہو اگر کہ یہ کوئی بلب ہے، وہ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ موم بتی جلا کے کہیں کہ یہ بلب ہے۔ قرآن اپنے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خود نور ہے، اس کو کسی اور کی محتاجی نہیں۔ وہ تو تمہاری راہیں روشن کرتا ہے، کہ جائے کہ ہم اس کو دکھانے کے لیے دیے اور موم بتیاں جلاتے پھرے۔ یجعل لکم نورا، پہلی بات تو یہی بڑی عجیب چیز۔ قرآن کی رہنمائی میں اگر ہم چلیں گے تو کہیں کوئی تاریکی نہیں آئے گی ہمارے راستے میں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس نے یہی نہیں کہا کہ تمہاری اپنی راہیں روشن ہو جائیں گی، تمہارا یہی فریضہ ہے۔ کہا ہے کہ نورن تمشون بہی، اس نور کو، اس شمع کو، اس ٹارچ کو لے کر تمہیں پھرنا چلنا ہوگا دنیا میں، تاکہ دوسرے لوگوں کے راستے بھی روشن ہوں، تمام زندگی کی راہیں تاباں ہو جائیں، درخشندہ ہو جائیں۔ اس نور کو لے کے پھرنا ہے تم نے، مجھے معاف رکھیے گا۔ اسے لے کر تم نے پھرنا ہے، دوسری قوموں کی زندگی کی راہیں بھی روشن کرنی ہے، یہ ہے تمہارا فریضہ۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی کہ صدر اول میں جب قرآن کی روشنی سے امت مسلمہ کی اس جماعت کی اپنی راہیں روشن ہوئی تو پھر وہ وہی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ گئے کہ ہماری راہیں روشن ہو گئی ہیں، وہ اس چراغ مستحوی کو لے کر، نور آسمانی کی قندیل کو لے کر پھر وہ ساری دنیا میں چل نکلی۔ اس تھوڑے سے عرصے کے اندر، اس زمانے میں جب وسائل وصل و وسائل اور مواصلات کے طریقے اتنے محدود تھے، سفر کی رفتار اتنی سست تھی کہ جب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تیز ترین سواری اونٹ ہوتی تھی، اس سواریوں پہ، اس سامان سے کے ذریعے رسل و رسائل کے، وہ وہاں سے اس شمع ہدا کو لے کے چین تک آ پہنچے، افریقہ تک جا پہنچے، اسپین تک چلے گئے تھا۔ جہاں جہاں آپ کو اب بھی کہیں کوئی چمک نظر آتی ہے کسی قوم کی تہذیب اور کلچر میں، یہ اسی شمع نورانی کا صدقہ ہے جسے لے کے وہ جماعت صحابہ والذین معہ وہ پھری تھی لے کر۔ اس دور اول کے، صدر اول کے مسلمان اس چراغ کو لے کر جو پھرے تھے تو ساری دنیا کو انہوں نے روشن کر دیا تھا۔ وہ پھرے تھے اس طرح۔ عجیب چیز ہے، اقبال تو لے لیتا ہے نا اشارہ کہیں سے، شکوہ میں اس نے جو یہ چیز کہی ہے خدا سے کہ کیا کچھ کیا پھر ہم نے سے مراد ہے اس قوم میں صدر اول واری، تو اس نے یہ بھی کہا ہے نا کہ وہ قوم پھر محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ کیا انداز تھا اس کا بات کا، اور معلوم ہے تجھ کو
کبھی ناکام پھرے. یہ وہ جو پھرے تھے اس طرح سے کیا جذبہ تھا؟ جذبہ کیا تھا؟ قرآن کا یہ حکم تھا یجعل لکم نورا تمشون بہ. وہ اس ہدایت قرآنی کی تعمیل میں پھرے تھے. کوئی اور مقصد نہیں تھا, کوئی غرض نہیں تھی. اور پھرے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تجھے معلوم ہے کبھی ناکام پھرے, کہیں سے ناکام نہیں پھرے صاحب. اتنی بڑی روشنی جو ہو, سرچ لائٹ جو ہو, وہ ناکام رہے گی؟ بات تو روشنی کو جانے کی تھی نا, ان کے راستوں کو روشن کرنا تھا. روشن کیے راستے ان کے, انہوں نے کہا معاف رکھیے تو چھوڑ دیجیے, ہماری اپنی راہیں تاریک ہو گئیں, دوسروں کی روشنی کیا ہم نے کرنا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اس روشنی کو اپنی بغل میں رکھنے کے مدعی, طاقتوں پہ رکھنے کے یا بغل میں رکھنے کے مدعی کہا جا سکے گا. اب بھی پھر رہے ہیں دنیا میں. جن حضرات کے متعلق پڑھیے کہ صاحب کہاں گئے, یہ 3 مہینے سے انگلینڈ میں گئے ہوئے ہیں اسلام کے مشن کی ترقی کے لیے, پیرس پہنچے ہوئے ہیں, جرمنی گئے ہوئے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں پھر رہے ہیں, ناروے اور سویڈن تک چلے جا رہے ہیں, امریکہ میں گئے ہوئے ہیں, کینیڈا میں گئے ہوئے ہیں, پھر رہے ہیں. کیا لے کے پھر رہے ہیں؟ شمع قرآنی سے استعمال تو ان کے اپنے نصیب میں نہیں, یہ تو انہوں نے دیے اپنے لیے بجھا رکھے ہوئے ہیں. کیا لے کے پھر رہے ہیں یہ ساری دنیا کے اندر آپ؟ فنڈامنٹلزم. یورپ اور امریکہ کی استعمار پرست قوموں کا تراشیدہ اسلام انہی کے وسائل سے. یہاں کشمیر میں تہذیبہ نے من وہ ٹکٹ لے کر تو پنڈی تک جانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ان کے پاس. 6 مہینے کے لیے ایک دورہ, 5 سٹار ہوٹل کے اندر قیام. جہازوں سے بھرے تو یہ سفر کا سوال ہی نہیں. چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں کہ کہیں قرآن کی روشنی پھیل نہ جائے. کیا بات اس نے کہہ دی تھی کہ اس دور میں تیرا مسلمان کیا کرتا ہے, چنی دور آسماں کم دیدہ باشد. ایسا دور بھی آسمان نے کم دیکھا ہوگا کہ جبریل امین کا دل خراشد. اور تو اور جبریل امین کے بھی دل جو ہے اس میں خراش آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, جس کے لیے اس قدر کرب سے, اضطراب سے, فغاں سے, آہ سے, نالا سے, سوچ سے, گداز سے اقبال نے یہ کہا کہ جبریل امیرا دل خراشد. کیا ہوا کہ خوش دیر بنا کر دند ہاں جا. کہ ایسا عمدہ ہے کہ انہوں نے مندر, عبادت گاہ, پرستش گاہ, دیر کیسا عجیب بنایا ہے. کیا ہے اس کی خصوصیت؟ کیوں ایسا عجیب؟ یہ ہے کہ پرستد مومنوں کافر تراشد. اس مندر میں کافر بت تراشتا ہے, مسلمان پوجتا ہے اس کو. ان کے تراشیدہ اس بت کو اسلام کا نام دے کر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. وہ شعر تو تھا نا, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے, وہ تھا اقبال کا شعر. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. وہ تو یہ تھا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. کہ لے کر چراغ مصطفی چنی دور آسماں کم دیدہ باشد. کہ جبریل امیر دل خراشد کہ خوش دیر بنا کر دند آیا. کیا بات ہے. ترستد مومنوں کافر تراشد. اس قوم کی کیفیت تھی جس کے متعلق کہا تھا یجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم.
ہماری حفاظت کا پورا پورا سامان کیا ہوا وہ، کہیں سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو چراغ تھا وہ سورہ نور میں دیکھیے جو قرآن نے ایک تمثیل یا تشبیہ سے جو بتایا ہے کہ ایک چراغ ہے روشن، وہ ایک تاک کے اندر رکھا ہوا، بڑی عجیب تمثیل، اور خدا کی دی ہوئی تمثیل، معاذ اللہ میں کہوں بڑی عجیب ہے، اس سے عجیب تر کیا ہو سکتی ہے؟ چراغ قرآن روشن چراغ ایک تاک میں رکھا ہوا کہ ہر طرف سے محفوظ رہے جھکر سے اور روشنی اس کی نیچے سے چلی جائے، کیا مثال ہے؟ پھر سامنے بھی اس کے یہ نہیں کہ کھلا ہے، نہایت شفاف شیشہ لگا ہوا ہے، اتنا محفوظ ہے، جلتا ہے کسی آگ سے نہیں، اپنے اندر سے درو سے، اس تیل سے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ ہے وہ چراغ۔ تو یا پھر لکم تو ہو گیا، واللہ غفور الرحیم، حفاظت ہے اس کی۔ اب اگلی بات آئی، مدینہ میں یہ مملکت قائم ہو رہی تھی، یہ جو جوز آپ کو آج اس طرح یہودی ستا رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ازل سے تا امروز یہی کیفیت ان کی رہی ہے۔ سلطنت چھنی، مملکت گئی، قوت چلی گئی، در بدر پھرتے رہے، وانڈرنگ جوز بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس قوم کی یہ جیو، جس کو وہ تو محاورہ ہی ہو گیا ہوا ہے جیو کا، یہودی سرمایہ پرست، یعنی اپنے لیے سر چھپانے کو جگہ نہیں، دنیا کی حکومتوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے طفیل ایک ذرا سی ٹکڑی ان کو زمین کی مل گئی، یہ نہ بھی ملتی جب بھی یہ کیفیت ہے۔ امریکہ کی حکومت ان کے تسلط میں، یورپ کی حکومتیں ان کے تسلط میں، اتنی سرمایہ داری، اور مدینے میں تو ان کا یہ سید تسلط تھا۔ حضور جب تشریف لے گئے ہیں تو وہاں کے انصار، وہاں کے مسلمان تو بڑے غریب سے تھے، محنت کش تھے، چھوٹی موٹی کھیتی باڑی کرتے تھے، یہی پھیلے ہوئے تھے ساری جگہ، بڑا تسلط تھا وہاں۔ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے ٹکراؤ، سب سے بڑا ٹکراؤ ان سے ہوا، مشرکین عرب تو رہ گئے تھے مکے میں، انصار کے ساتھ تو ٹکراؤ کی صورت نہیں تھی، سب سے زیادہ ان کے ساتھ۔ اور قرآن کریم میں آپ دیکھیے ان یہودیوں کے ساتھ ٹکراؤ سے آدھا قرآن بھرا ہوا ہے، یہ کچھ کرتے تھے اور ہر قسم کی ٹیکنیک اور ٹیکٹکس استعمال کرتے تھے، ہر قسم کے منافقانہ حربیں، سازشیں ہر قسم کی، اور سرمایہ کی بنا پر ان لوگوں کا بھی وہ حلق ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ وہاں ایک خوف تھا کہ ان کے ساتھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور معاش کی صورتیں تو انہی کے ہاتھ میں ہیں، یہ کیا صورت ہوگی؟ آخری آیت ہے اس آیت کی جس نے یہ کہا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، اور ان اہل کتاب، ان یہودیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جو نظام ہم دیتے ہیں اس میں ان کی محتاجی نہیں رہے گی، وہ دیکھ لیں گے کہ خدا کے نظام کے تابع پھر کس طرح سے رزق فراواں ملتا ہے، مت ڈرو ان سے۔ یہ ربا اور سود کے زور کے اوپر اس طرح سے معاشی نظام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن رزق اتنا فراوانی سے ملے گا کہ یہ بھی دیکھ کے کہیں گے کہ ہاں کچھ ہے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، رزق جو ہے وہ تو خدا کے قانون کے مطابق جب ملتا ہے تو پھر جو دینا چاہے اسے ملتا ہے۔ باطل کے نظام میں تو یہ بات نہیں، وہ مزدور سارا دن محنت کرتا ہے کہ 5-4 بچوں کا پیٹ پال سکے، لینا چاہتا ہے سارا دن محنت کرتا ہے رزق لینے کے لیے، شام کو رزق نہیں ملتا، اس کو جو ملتا ہے اس میں روٹی تک نہیں چل سکتی اس شخص۔ یہاں یہ ہے کہ جو لینا چاہتا ہے ملے گا اس کو، کوئی کسی کی محنت کا استحصال نہیں کر سکے گا۔
ایسا رزق ملے گا. واللہ ذو الفضل العظیم. کیا بات ہے, فضل العظیم, محدود رکھنے والا نہیں, تنگ نظر نہیں ہے, کھلا ہوا ہے. عظیم تو عظم سے ہے کہ جس کی بنیادوں کے اندر رزق دینا ہے. سورہ الحدید کی آخری آیت یہ آ گئی عزیزان ایمان. اس کے بعد